بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر 4 ہے اور یہ کلاس 9th کے لیے ہے، اور جس صفحے سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ صفحہ نمبر 5، 6 اور صفحہ نمبر 7 ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں ابتدا کی تھی سبق کی، اور سبق کے اندر سے اخلاق نبوی میں سے 2 خصوصیات جو خلق تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ہم نے پڑھے تھے، جس میں سے سب سے پہلا جو خلق تھا وہ تھا مداومت عمل، اور دوسرا حسن خلق۔ تو بچوں، ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ابتدا میں چند سوال کر لیتا ہوں، اور اس کے جوابات آپ نے خود تلاش کرنے ہوتے ہیں، میں نہیں بتاؤں گا بلکہ آپ نے خود اس کے جوابات تحریر کرنے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ کچھ سوالات جو ہوتے ہیں وہ پچھلے لیکچر سے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف آپ کا ذہن چلا جائے تو اس لحاظ سے میں آپ سے سوال کروں گا۔ تو پہلا سوال آپ کے لیے ہے، مداومت عمل سے کیا مراد ہے؟ پہلا سوال ہے، مداومت عمل سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ سنت کی تعریف بیان کریں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف بیان کریں۔ جبکہ تیسرا سوال ہے، کیا آپ نے کبھی جو ہے قربانی، یہ وہ بڑی عید والی قربانی نہیں ہے بلکہ آپ نے کسی شخص کے لیے، کسی کے لیے کوئی قربانی دی ہے؟ ایثار قربانی آپ نے کبھی کسی کے لیے دی ہے کہ آپ نے اپنا خیال نہ کیا ہو بلکہ دوسرے کے لیے آپ نے اپنی جو ہے وہ کسی چیز کو قربان کر دیا ہو؟ اس کا کوئی واقعہ آپ ذہن میں سوچیں، اور اگر کلاس ہوتی تو آپ سے میں سنتا، نہیں ہے تو آپ خود وہ قربانی کا واقعہ اپنے گھر میں کسی کو سنائیں یا اپنے اس واقعے کو مختصر اپنی کاپیوں کے اندر تحریر کر لیں۔ آج کے لیکچر کے تدریسی مقاصد ہیں جی، مشکل الفاظ کے معنی، متن کی وضاحت ہم کرتے ہیں کیونکہ آگے ہم چل کے سوال کو انشاءاللہ ہم حل کریں گے، مشقی سوالات کے جوابات، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم جو ہیں وہ حل کرنے جا رہے ہیں۔ امتحانی نقطہ نظر سے ایم سی کیوز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، عبارت کو غور سے دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور خاص چیز کو آپ نے، خاص الفاظ کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ متن کی تشریح آتی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے آپ کا سیکشن جیم کا سوال ہوتا ہے مختصر جوابات، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سیکشن بے کے سوال ہوتے ہیں امتحانی نقطہ نظر سے۔ آج آپ اسی طرح دوبارہ لیکچر نمبر 3 کی طرح لیکچر نمبر 4 میں بھی وہی آپ امتحانی نقطہ نظر سے حل کرنے جا رہے ہیں۔ روزمرہ زندگی وہی ہے، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو جتنے بھی ہم انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق پڑھیں گے، اخلاق پڑھیں گے نبی کے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا اپنی زندگی میں کتنا ان اخلاق پر، کتنے خلق پر ہم عمل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، 4 اور 5 آج ہم مشقی سوالات میں سے حل کریں گے، اور یہی آپ کا گھر کا کام ہوگا۔ تو آج بچوں آپ کو جیسے پتا ہے کہ میں نے کل 7 جو ہیں پورے کے پورے اس سبق کا جب خلاصہ بیان کیا تھا تو 7 خلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق نبی میں سے ہیں وہ بیان کیے تھے، ٹھیک ہے، جس میں سے ہم نے 2 پڑھ لیے، مداومت عمل پڑھ لیا، اور دوسرا جو ہم نے پڑھا تھا حسن خلق۔ آج صفحہ نمبر 4 سے ہم آخری لائن سے شروع کریں گے، لیکن صفحہ نمبر 5، 6 اور 7 ہم نے پڑھنا ہے۔ تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ایثار، تواضع، بچوں پر شفقت اور لطف طبع، یعنی 4 مزید خلق ہم انشاءاللہ آج پڑھ لیں گے۔ 4 یہ ہو گئے، 2 ہم نے پہلے پڑھے تھے، 6، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم 1 پڑھیں گے، جس سے ہمارا سبق انشاءاللہ پورا بھی ہو جائے گا، صرف گرامر کا سوال رہ جائے گا، وہ انشاءاللہ ہم علادہ کر لیں گے۔ تو آج کا جو ہو گئے مشقی سوالات جو آپ صفحے پڑھنے جا رہے ہیں، ذہن میں رکھنا ہے، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 کو بھی ہم ساتھ ساتھ ہم حل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اب اپنی کتابوں میں دیکھیں، سب سے پہلے صفحہ نمبر 4 کی آخری لائن سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ایثار۔ ایثار کا مطلب ہے قربانی، ٹھیک ہے، آپ کسی کے لیے قربانی دے دیں، آپ اپنی ذات کا خیال نہ رکھیں بلکہ کسی اور کا خیال رکھیں، اور اپنی کوئی پسندیدہ چیز اس کے لیے قربان کر لیں، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو آپ قربان کر لیں، تو اس کو کہتے ہیں ایثار۔ ایثار کا جذبہ
جو ہے وہ پیدا کرنا، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے حقوق، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حقوق حقوق اللہ کہلاتے ہیں، ایک ہے بندوں کے حقوق حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ حقوق اللہ تو کسی نہ کسی درجے پر آسان ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد کو ادا کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب کون سا ایسا شخص ہے جو اپنی کسی پیسوں کی قربانی دے دے، اپنی ذات کی، اپنی جان کی قربانی دے دے؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں اس چیز کا درس ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایثار کا جذبہ ہمیں بتایا ہے، ایثار کا جذبہ ہمیں سکھایا ہے۔ اور بچوں اسی کے اندر جو ہے سوال آئے گا، سوال نمبر 3 آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد ہم وہ حل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات میں جو وصف، خوبی، وصف کہتے ہیں خوبی کو، جو میں ساتھ مشکل الفاظ بتاتا جا رہا ہوں، آپ اپنی کاپی پر، اپنے کاپی پہ بھی لکھ سکتے ہیں اور ساتھ اپنی کتاب پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ جو وصف سب سے نمایاں اور جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا تھا وہ ایثار تھا، وہ قربانی تھی۔ یعنی سب سے زیادہ چیز جو نبی علیہ السلام کی خوبی جو نظر آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ قربانی کا جذبہ تھا۔ اب دیکھیں بیٹا، ایک لائن ہے، اس کے اندر سے بھی آپ ایک MCQs نکال سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات میں جو بس سب سے نمایاں تھا وہ ڈیش تھا، ایثار تھا، بچوں پر شفقت تھی، مداومت عمل تھا، حسن خلق تھا۔ تو 4 آپشنز کے ساتھ آپ کو آ سکتا ہے۔ تو دیکھیں خاص بات جو ہوگی وہ آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہے، تو اسی طرح ایثار کے اوپر آپ ہائی لائٹر لگا دیں، یہ آپ کے ایک MCQs بھی حل ہو گیا ہے۔ اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی، اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے، حضرت فاطمہ سے، اپنے جو ہے نواسوں سے، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما اجمعین سے، دونوں سے آپ انتہا محبت کرتے تھے، اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ محبت انشاءاللہ آخر ہم پڑھیں گے، اولاد سے محبت میں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور ان میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر عزیز پیاری تھیں کہ جب بھی وہ آتی تھی نبی علیہ السلام کے پاس تو فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ تھی، فرد کہتے ہیں زیادہ ہونا، فرد کا مطلب ہے زیادہ ہونا، تو نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹی سے محبت بہت زیادہ تھی۔ تو جب بھی حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھیں تو آپ علیہ السلام اس محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پیشانی کو بوسہ پیار کرتے تھے اور اپنی جگہ حضرت فاطمہ کو بٹھا لیتے تھے کہ بیٹی تم میری جگہ بیٹھ جاؤ۔ تاہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسرت کہتے ہیں مفلسی، غربت اور تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خاتمہ نہ تھی۔ اب نبی کی بیٹی ہیں، لیکن آپ خود سوچیں کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور گھر میں کوئی خادمہ، کوئی ملازمہ نہیں ہے، خود سارے کام کرتی تھی، خود چکی پیستی تھی آٹے کے لیے، خود ہی پانی کی مشک بھر لاتی تھی، مشکیزہ، وہ پانی کا آپ تھیلا نما ہوتا ہے اور وہ برتن ہوتا ہے جس میں پانی بھر کر لایا جاتا ہے، وہ خود وہ اٹھا کر لاتی تھی مشک۔ چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں، ٹھیک ہے، یہ ہتھیلیاں گھس گئی تھی، اتنی زیادہ وہ چکی پیستی تھی، اور مشق کے اثر سے وہ اٹھا کر لاتی تھی وہ مشکیزہ، اس سے سینے پر نیل پڑ گئے تھے، کیونکہ وہ بھاری ہوتا تھا تو نیل پڑ گئے تھے۔ ایک دن خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں، خود تو پاس حیات سے عرض حال نہ کر سکی، خود شرم کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے نہ کہہ سکی کہ یہ میرا حال ہے اور میں تھک جاتی ہوں، آپ مجھے کوئی ملازمہ دے دیں۔ حضرت علی کو کہا کہ آپ جا کر کہیں نبی علیہ السلام سے۔ جناب علی نے ان کی طرف سے یہ حال عرض پیش کیا اور درخواست کی کہ فلاں غزوے میں، غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں نبی علیہ السلام خود شریک ہوئے ہیں، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، میں جو کنیزیں آئی ہیں، جو غلام آئی ہیں، کنیزیں، باندیاں، جو کفار کی عورتیں جو غزوے میں جن کو پکڑا جاتا ہے وہ کنیز بنا لی جاتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ باندیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ کنیزیں جو وہاں سے آئی ہیں ان میں سے ایک کنیز دے دی جائے، اس میں ایک ملازمہ دے دی جائے۔ کیوں دے دی جائے؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ زیادہ کام نہیں کر سکتی اور ان کا یہ حال ہو چکا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب بھی اصحاب صفا کا انتظام نہیں ہوا۔ اصحاب صفا کیا ہے بچے؟ صفا اصحاب، ٹھیک ہے، دوست، ٹھیک ہے، دوست نبی علیہ السلام کے دوست یعنی صحابہ۔ صفا سے مراد ہوتا ہے چبوترا، ٹھیک ہے، چبوترا۔ تو مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بنایا گیا تھا، اس چبوترے کا کام کیا تھا؟ وہاں پر جو اصحاب تھے وہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، ایک کام تو یہ تھا،
اور دوسرا یہ تھا کہ اس چبوترے کا وہاں پر یہ کام تھا کہ جو باہر سے آئے ہوئے جو فقراء اصحاب ہوتے تھے، غریب ہوتے تھے، وہیں پر وہ رہائش بھی ان کی وہیں تھی، تو وہ پڑھتے بھی تھے اور وہیں پر رہتے بھی تھے۔ تو اصحاب صفا کا انتظام کر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہا ابھی وہ انتظام نہیں ہوا، اور جب تک اس انتظام پورا نہ ہو جائے میں اس طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اپنی بیٹی کے لیے قربانی دی، اپنی بیٹی کو کہا کہ تم ابھی صبر کرو، ابھی میں اصحاب صفا اس جو ہے مدرسے کا نظام میں کر رہا ہوں، اور جب تک وہ کام نہیں ہوگا میں اس طرف تمہاری طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ جس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت ہے، لیکن قربانی کیا دے رہے ہیں دوسروں کے لیے، اپنی بیٹی کی بھی قربانی دے رہی ہیں کہ وہ خود کام کر لے، تھک جائے، لیکن آپ نے اپنے صحابہ کا اور ان غریب جو ہیں وہ لوگ وہاں پر جو تھے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، رعایت تھے، ان کا زیادہ خیال رکھا اپنی بیٹی کی بنسبت۔ تو یہ ہے ایثار کا جذبہ۔ تو اسی کے اندر بچوں سوال نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سب سے نمایاں وصف کیا بتایا ہے؟ تو مصنف نے نبی علیہ السلام کے اخلاق کا سب سے نمایاں وصف، خاص خوبی کیا بتائی ہے؟ تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے سب سے پہلے اسی طرح لکھنا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے جواب میں ابتدا میں آپ لکھیں گے سیرت النبی میں شامل مضمون اخلاق نبوی میں مولانا شبلی نعمانی نے نبی علیہ السلام کا سب سے نمایاں وصف، اخلاق کا سب سے نمایاں وصف بیان کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے لکھیں گے، اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے نمایاں وصف۔ اس نمایاں وصف کے اندر آپ اپنی کتاب سے لکھ لیں، نمایاں وصف کے اندر آپ اپنی کتاب سے لکھ لیں۔ کیا لکھنا ہے بچوں؟ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات میں صفحہ نمبر 4 آخری لائن سے آپ نے لکھنا ہے، جو وصف سب سے زیادہ نمایاں اور جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا تھا وہ ایثار تھا۔ اس کے بعد آپ نے واقعے کی ہیڈنگ دینی ہے۔ واقعے کے اندر آپ نے لکھنا ہے حضرت فاطمہ کی اسرت اور تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی، یہاں سے لے کر آخر تک توجہ نہیں کر سکتا، لیکن اس واقعے کو آپ مختصر اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ذرا بڑا واقعہ ہے تو آپ اپنے طریقے سے اس واقعے کو مختصر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا ان 2 ہیڈنگز کے ساتھ ابتدائیہ، اس کے بعد آپ نے نمایاں وصف کی ہیڈنگ اور اس کے اندر آپ نے کتاب سے لکھنا ہے، واقعے کو بیان کرنا ہے، اس طرح آپ کا یہ سوال نمبر 3 ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ آخر میں نے آپ کو اشعار بتائے تھے، آپ لکھ سکتے ہیں کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ یا پھر ایک اور شعر آپ اپنے پاس لکھ لیں کہ جاری ہے 2 جہاں میں حکومت رسول کی، جاری ہے 2 جہاں میں حکومت رسول کی، کرتے ہیں مہر و ماں اطاعت رسول کی۔ جاری ہے 2 جہاں میں حکومت رسول کی، کرتے ہیں مہر و ماں اطاعت رسول کی۔ تو اس کے آخر میں آپ شعر بھی ان میں سے کوئی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس سے آگے پڑھتے ہیں بچوں۔ آگے جو ایک اور وصف خلق جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے تواضع۔ تواضع کا مطلب ہے عاجزی، انکساری، عاجزی اور انکساری کا مطلب ہوتا ہے تواضع۔ اور اس کے اندر بھی آپ کا ایک سوال نمبر 4 موجود ہے، تو یہ پیراگراف بھی بڑا اہم ہے۔ اب نبی علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام وہ نبی ہیں جو انبیاء کے بھی سردار ہیں، انبیاء کے بھی سردار ہیں، اور نبی علیہ السلام وہ نبی ہیں جو سب سے آخر میں آئے، اور آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، لیکن حالت عاجزی اور انکساری کی کیا ہے خود بتائیں گے۔ خود اپنا کام کرتے تھے نبی علیہ السلام، گھر کا کام کاج خود کرتے تھے، کپڑوں میں پیبند لگاتے تھے۔ پیبند لگانا کسی اور کپڑے سے کوئی ٹکڑا لے کر اس کو کپڑوں جہاں پر پھٹا ہوتا ہے کپڑا اس میں جوڑ لینا، اسے کہتے ہیں پیبند لگانا۔ گھر میں خود جھاڑو دیتے تھے، دودھ خود دھوتے تھے، اور بازار سے سودا خود لاتے تھے، سامان وغیرہ۔ جوتی پھٹ جاتی تو خود اس کو گانٹھ لیتے تھے، سی دیتے تھے۔ گدھے کی سواری سے نبی علیہ السلام کو عار نہ تھا، شرم نہ تھی، نبی علیہ السلام نے گدھے پر بھی سواری کی ہے۔
نبی علیہ السلام کو اس سے کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اس سے پرہیز نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھر سے باہر، یہ اہم چیز ہے، ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے، لوگ تعظیم کے لیے، عزت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام گھر سے باہر آئے، لوگوں نے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو۔ اس فرمان کا کیا مطلب ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اہل عرب تو عرب والے کہلاتے ہیں، لیکن اہل عجم وہ کہلاتے ہیں جو عرب کے نہیں ہوتے۔ عرب خود کیونکہ فصاحت کے لحاظ سے بہت فصیح اور بلیغ زبان عربی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو فصاحت کے لحاظ سے اہل عرب اپنے آپ کو بڑا بلند جو ہے وہ مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اہل عرب ہیں۔ تو جو لوگ اہل عرب سے نہیں تعلق رکھتے تھے ان کو اجمی گونگا کہتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح ہم ہیں، تو ان کو اہل عجم کہا جاتا ہے۔ تو اہل عرب عرب والے، اہل عجم عجم والے، تو کہا اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے، عزت کے لیے نہ اٹھو۔ اہل عجم میں بڑے بڑے بادشاہ تھے، اور وہاں پر یہ دستور تھا، بادشاہ جب بھی اپنے دربار میں آتا ہے، آپ کو پتہ ہے تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میری تعظیم کے لیے تم نہ اٹھو، میں نبی ہوں، اور میری عزت کے لیے تم نہ اٹھا کرو، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے تواضع انکساری نبی علیہ السلام کی۔ غریب سے غریب بیمار ہوتا تو عیادت کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے، مفلسوں، غریبوں، فقیروں کے ہاں جا کر ان کے ساتھ خود بیٹھتے تھے، اور اس طرح بیٹھتے تھے کہ امتیازی حیثیت کی بنا پر کوئی نبی علیہ السلام کو پہچان نہ سکتا۔ اب کوئی یہ نہ پتہ لگتا کہ یہ فقیر ہے اور یہ نبی علیہ السلام ہے، یعنی پتہ ہی نہیں لگتا، فرق نہیں کر سکتا تھا۔ کسی مجمع میں لوگ یہاں پر جمع ہوتے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی خود بیٹھ جاتے تھے، یہ نہیں کہ خاص طور پر آپ کے لیے علیحدہ ایک کرسی منتخب کی جائے، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا، لیکن نبوت کا رعب، دبدبہ اس قدر اس پر طاری ہوا کہ کانپنے لگا۔ جیسے آیا تو نبوت کا ایک رعب تھا، دبدبہ تھا، تو نبی، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام نبی تھے، تو آیا تو اس کے ذہن میں تھا کہ میں نبی سے ملنے جا رہا ہوں، تو اس کانپنے لگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں، حضرت آمنہ کا بیٹا ہوں، جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ تو میں ایک عام انسان ہوں، میری ماں جو ہے قریشی ہے، اور سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی، وہ ایک عام انسان کی طرح تھی، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ۔ تو یہ ہے تواضع، عاجزی اور انکساری نبی علیہ السلام کی، اور ہمیں اس چیز کا درس ملتا ہے کہ ہم بھی ایسا ہی تواضع اختیار کریں۔ سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں بچوں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو اس کے اندر بھی آپ نے سیرت النبی میں شامل مضمون اخلاق نبوی میں مولانا شبیر نعمانی نے، ٹھیک ہے، اس کے آگے آپ کیا لکھیں گے؟ آپ نے لکھنا ہے نبی علیہ السلام کی تواضع کا ذکر کیا ہے، عاجزی کا ذکر کیا ہے۔ پہلی ہیڈنگ دینی ہے تعظیم کے لیے کھڑے ہونا، اس کے اندر آپ نے اپنی کتاب سے لکھنا ہے تعظیم کے لیے کھڑے ہونا۔ کہاں سے لکھیں گے آپ نے لکھنا ہے صفحہ نمبر 5 تواضع کی تیسری لائن سے، کہ ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے اور لوگ تعظیم کے لیے، نبی علیہ السلام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اس کے اندر کیا لکھنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو، بس یہ بات آپ نے لکھنی ہے۔ تو ابتدائیہ تعظیم کے لیے کھڑے ہونا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ نے فرمان لکھ لینا ہے، ایک شعر آپ نے آخر میں لکھ لینا ہے، تو آپ کا یہ سوال نمبر 4 بھی حل ہو جائے گا۔ 2 سوال ہم نے حل کر لیے، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 ہم نے حل کر لیے۔ اگلا ہم خلق نبی علیہ السلام کا پڑھتے ہیں، بچوں پر شفقت۔ اس کے اندر بھی ایک سوال ہے، سوال نمبر 5، تو یہ بھی آپ نے اس کو بھی ذرا غور سے پڑھنا ہے تاکہ سوال بھی آسانی سے حل ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ جب بھی سفر سے جاتے، تشریف لاتے، تو راہ میں جو بھی بچے ان کو ملتے، کسی کو اپنے ساتھ سواری پر خود آگے پیچھے بچوں کو بٹھا لیتے تھے۔ راستے میں بچے ملتے تو خود ان کو سلام کرتے تھے، اتنی شفقت تھی بچوں کے ساتھ۔ ایک دن خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں آئے، ان کی چھوٹی لڑکی بھی ان کے ساتھ تھی، صحابی آئے، ان کی چھوٹی بیٹی ان کے ساتھ تھی، اور اس نے سرخ رنگ کا کرتا بدن پر تھا، سرخ رنگ کا کرتا اس نے پہنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا سنا، یعنی بہت خوب، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ حبشی زبان میں حسنہ کو
सना कहते हैं। और वो कोई खुद क्योंकि उनकी पैदाइश उसकी पैदाइश हबशा में हुई थी, हबशा में की रहने वाली थी, तो इसलिए हसना के बजाय, अरबी के बजाय हबशा की ज़ुबान नबी अलैहिस्सलाम ने इख्तियार की कि सना सना माशाल्लाह क्या खूब लग रही हो। चूँकि उनकी पैदाइश हबश में हुई थी, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इस मुनासबत से हबशी लफ्ज़ में हसना के बजाय सनहा कह दिया और अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल न किया, बल्कि बच्ची को जो है समझाने के लिए, उसकी शफ़क़त के लिए इसको कहा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। ये मोहब्बत और शफ़क़त मुसलमान बच्चों तक महदूद न थी, बल्कि मुशरिकीन के बच्चों पर भी इसी तरह लुत्फ़ इनायत मोहब्बत फरमाते थे। एक दफ़े ग़ज़वे में चंद बच्चे झपेट में आकर, ग़ज़वा जंग जारी थी, झपेट में आना, ज़द में आना, तो चंद बच्चे जो थे मुशरिकीन के वो ज़द में आ गए, दरमियान में जैसे कोई जंग जारी हो, लड़ाई जारी हो, तो दरमियान में बंदा आके मारा जाए, तो इस तरह मुशरिकीन के बच्चे उस चपेट में आकर मारे गए। नबी अलैहिस्सलाम को जब खबर हुई तो आप बहुत ज़्यादा आज़ुर्दा हुए, आज़ुर्दा कहते हैं गमगीन होना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा आज़ुर्दा हुए। एक साहिब ने कहा या रसूलल्लाह वो तो मुशरिकीन के बच्चे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुशरिकीन के बच्चे भी तुमसे बेहतर हैं, खबरदार बच्चों को कत्ल न करो, हर जान खुदा ही की फितरत पर पैदा होती है। तो हर जान नबी ने फरमाया कि हर जान खुदा ही की फितरत पर पैदा होती है, आगे उसके माँ बाप उसे मुसलमान या काफिर बना देते हैं, बच्चा खुद तो मुसलमान काफिर नहीं पैदा होता। तो बच्चों पर शफकत की ये इंतहा थी कि मुसलमानों के बच्चों पर तो शफकत फरमाते थे, लेकिन कुफार के बच्चों पर भी नबी अलैहिस्सलाम शफकत फरमाते थे। यहाँ से अगला पैराग्राफ इसी के अंदर सवाल नंबर 5 है, इसको ज़रा गौर से सुनना है बच्चों। मामूल था कि जब फसल का नया मेवा, कोई नया फल, मेवा कहते हैं फल, कोई खिदमत अक़दस में पेश करता तो हाजरीन में जो सबसे कम उम्र बच्चा होता उसको इनायत करते थे। तो जब भी कोई फल लेकर आता और जो लोग बैठे होते थे, हाजरीन जो लोग बैठे होते थे, हाजिर होते थे, उनमें जो सबसे छोटा बच्चा होता था उसको नबी अलैहिस्सलाम फल दे देते थे। बच्चों को चूमते, उनको प्यार करते। एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम इस तरह बच्चों को प्यार कर रहे थे, एक बदवी आया, बदवी सहाबी सहराए अरब का रहने वाला, बदवी उसको कहते हैं जो अरब के सहरा का या देहात का रहने वाला सहाबी होता है, उसको कहते हैं बदवी सहाबी। उसने कहा तुम लोग बच्चों को प्यार करते हो, मेरे 10 बच्चे हैं मगर अब तक मैंने किसी को प्यार नहीं किया। कहा कि आप सारे तो बच्चों को प्यार करते हैं। उस बदवी साहबी ने कहा मेरे 10 बच्चे हैं और मैं तो बच्चों से प्यार नहीं करता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला अगर तुम्हारे दिल से मोहब्बत छीन ले तो मैं क्या करूं। तो नबी ने फरमाया कि तुम्हारे दिल से अल्लाह ताला ने मोहब्बत छीन ली है तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं है, हम तो बच्चों से शफकत करते हैं और ये अल्लाह ताला ने की दी हुई मोहब्बत है। तो इस नुमाया खसूसियत में से एक बस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान किया गया वो था बच्चों पर शफकत, और ये भी हमें इस चीज़ का दर्स देता है कि बच्चों पर शफकत रखनी चाहिए। सवाल नंबर 5, जब किसी फसल का नया मेवा तैयार हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे। इसके जवाब में सीरत नबी में शामिल मजमून अखलाक नबी में मौलाना शबली नुमानी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों पर शफकत का जिक्र किया है। फसल का नया मेवा, तो फसल का नया मेवा आपने किताब से लिखना है सफ़ा नंबर 6, और इसमें मामूल था कि जब फसल का नया मेवा कोई खिदमत अक़दस में पेश करता तो हाजरीन में जो सबसे कम उम्र बच्चा होता उसको इनायत फरमाते थे। ये आपने इसके अंदर लिखा है। और इसके बाद आप लिख सकते हैं बच्चों पर शफकत कि इसके अंदर आपने अपनी तरफ से लिखना है कि इस वाक़ये में हमें ये दर्स मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम बच्चों पर इंतहाई शफकत फरमाते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। और आपने ये लिख लेना है ताकि 2 हेडिंग्स के सवाल, ये सवाल भी हो जाए। तो इब्तदाइया, फसल का नया मेवा, बच्चों पर शफकत, और वही उनमें से आप कोई शेर या इलादा नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से आप कोई शेर यहाँ पर भी डालकर इस सवाल को मुकम्मल कर सकते हैं। तो यही हमारा सवाल नंबर 3, 4 और 5 मुकम्मल हो गया। हम एक और यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम का खुल्क पढ़ने जा रहे हैं और वो है लुत्फ़ तबा। लुत्फ़ तबा हंसी मज़ाक। तो नबी अलैहिस्सलाम कभी ये नहीं है कि आप वसल्लम ने गुस्सा फरमाया हो, बल्कि निहायत लुत्फ़ तबा हंसी मज़ाक का मुज़ाहरा करते थे अपने दोस्तों के साथ, सहाबा के साथ, बल्कि आम लोगों के साथ भी। तो इसके अंदर कोई सवाल मशकी नहीं है, हम सिर्फ इसको पढ़ते हैं और समझते हैं तो आज का लेक्चर हमारा पूरा हो जाएगा। लुत्फ़ तबा, कभी कभी ज़राफ़त की हंसी मज़ाक, ज़राफ़त कहते हैं हंसी मज़ाक की बातें फरमाते थे। अब इसके अंदर मुख्तलिफ वाक़यात हैं, तो आपने उन वाक़यात को समझना है तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे नबी अलैहिस्सलाम हंसी मज़ाक करते थे।
لیکن ایسا ہنسی مزاح نہیں فرماتے تھے جس سے کسی کی تذلیل ہو جائے۔ آج کل ہم لوگ کسی کو ہنسانے کے لیے کسی بندے کی تذلیل کر دیتے ہیں اور وہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسا ہنسی مزاح کرنا چاہیے کہ جس سے کسی بندے کی تذلیل نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام کی سیرت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپ ہنسی مزاح کریں، لیکن اس کے اندر ایسی باتیں نہ ہوں اور ایسا کام نہ ہو جس سے کوئی بندہ اپنی عزت نفس اس کی مجروح ہو جائے اور وہ اپنی ذلت محسوس کر رہا ہو۔ کبھی کبھی ظرافت کی باتیں کرتے تھے۔ کچھ واقعات ہیں۔ واقعہ نمبر 1، حضرت انس کو کہتے تھے او دو کان والے، او دو کان والے۔ تو او دو کان والے تو سارے دو کان والے ہوتے ہیں، تو اس کو بڑے پیار سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے او دو کان والے۔ لیکن او دو کان والے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نہایت فرمانبردار اطاعت شعار تھے۔ وہ نبی علیہ السلام کی باتوں کو کان سے بڑے غور سے سنتے تھے، تو اس لیے نبی علیہ السلام اس کو محبت سے ہنسی مزاح میں او دو کان والے کہتے تھے۔ حضرت انس نہایت اطاعت شعار تھے، ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کان لگائے رکھتے تھے، اس لیے ان کو کہتے تھے او دو کان والے۔ ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام تھا ابو عمیر۔ وہ کم سن تھا، چھوٹا تھا، کم سن کم عمر، اور ایک ممولہ چھوٹا سا پرندہ، جیسے گھر میں کوئی چھوٹا سا پرندہ کوئی پال لے، تو اس نے بھی ایک چھوٹا سا پرندہ گھر میں پال رکھا تھا اور اتفاق سے وہ مر گیا۔ ابو عمیر کو بہت رنج دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غمزدہ دیکھا تو فرمایا ابو عمیر تمہارے ممولے نے کیا کیا؟ اوہ تمہارے ممولے نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا؟ اب وہ رنج میں ہے، غمزدہ ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کوئی دکھ میں ہو تو اس کے دکھ کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہ کیا، بلکہ کہا مزاح کے طور پر کہا اوہ تمہارے ممولے نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا یار، وہ تم سے جدا ہو گیا، تاکہ اس کا وہ رنج اور دکھ چلا جائے۔ ایک اور واقعہ، ایک شخص نے خدمت اقدس میں آ کر عرض کیا کہ مجھے کوئی سواری دے دیں، بیٹھنے کے لیے کوئی سواری دے دیں۔ ارشاد ہوا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا، اس کے اوپر تو میں بیٹھ کے سواری تو نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو، یعنی میں تمہیں دوں گا اونٹ لیکن ہوگا وہ اونٹنی کا بچہ۔ تو مزاح کے طور پر فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ ایک بڑی عورت خدمت اقدس میں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھ کو بہشت جنت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھیاں بہشت میں نہ جائیں گی۔ کہا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں جائیں گی نہیں۔ اس کو بہت صدمہ ہوا، دکھ ہوا، روتی واپس چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے جا کر کہہ دو کہ بوڑھیاں جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر جائیں گی۔ تو کہا کہ وہ تو اس کو تو میں نے ہنسی مزاح کے طور پر تباہ کے طور پر کہا ہے کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، تو واقعی بوڑھیاں جنت میں تو نہیں جائیں گی لیکن وہ جوان ہو کر جائیں گی۔ ایک بدوی صحابی میں نے آپ کو بتایا ہے، دیہات کے رہنے والے، صحرائے عرب کے رہنے والی، جن کا نام ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ دیہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ تحفتاً بھیجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ شہر میں آئے، گاؤں سے جو چیزیں لائے تھے ان کو بازار میں فروخت کر رہے تھے۔ اتفاقاً نبی علیہ السلام ادھر سے گزرے، ظاہر کے پیچھے جا کر ان کو گود میں دبا لیا، ایسے یعنی پیچھے سے ایسے وہ جا رہے تھے تو ایسے پکڑ لیا ان کو۔ انہوں نے کہا کون ہے، چھوڑ دو۔ مڑ کر دیکھا تو نبی علیہ السلام تھے، اپنی پیٹھ اور بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لمٹا دی۔ جب ایسے اس شخص نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایسے آپ مجھے دیکھیں ایسے، تو دیکھا نبی علیہ السلام ہے تو ایسے اپنی پیٹھ نبی علیہ السلام کے سینے کے ساتھ لگا دی محبت سے۔ تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس غلام کو خریدتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کے طور پر فرمایا کہ کوئی اس غلام کو خریدتا ہے؟ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے غلام کو جو شخص خریدے گا نقصان اٹھائے گا۔ تو آپ نے مزاح سے کہا تھا، لیکن آگے سے اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ غلام ہوں، مجھے کون خریدے گا، جو خریدے گا نقصان ہی ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا لیکن خدا کے نزدیک تمہاری دام زیادہ ہیں۔ دام کہتے ہیں قیمت کو، ٹھیک ہے، دام کہتے ہیں قیمت کو۔ اب ادھر ایک اور بچے بات سمجھ لیں، یہاں پر ہی میں آپ کو سمجھاتا جاؤں۔ دیکھیں یہاں پر لکھ لیتے ہیں دام، دیکھیں یہ لفظ ایک ہی ہے دام، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر آپ اگر حروف کو دیکھیں، دال الف اور میم، ٹھیک ہے، دام، اور اعراب بھی ایک جیسے ہیں، زبر زیر پیش، دام ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس دام کے دو معنی ہیں۔ ایک دام جال کو بھی کہتے ہیں اور ایک دام کہتے ہیں قیمت کو۔ تو یاد رکھیے گا اردو کے اندر ایسے الفاظ جو ایک جیسے ہیں،
ٹھیک ہے، حروف کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے معنی دو دو ہیں۔ اب دام کا مطلب جال بھی ہے، دام کا مطلب قیمت بھی ہے۔ ان الفاظ کو اردو میں ذو معنی الفاظ کہتے ہیں، ذو معنی الفاظ۔ تو ذو معنی الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جو ایک جیسے ہیں لیکن ان کے آگے سے معنی دو ہیں یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ذو معنی الفاظ۔ ایک اور مثال آپ ذہن میں رکھ لیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کان۔ ایک تو دیکھیں یہ کان ہے، یہ والا کان جس سے ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انسان کا ایک جسم کا عضو حصہ ہے۔ اور ایک کان جو ہوتا ہے نا، وہ کھودنے، ہم کہتے ہیں نا کان، نمک کی کان، وہ پہاڑ کے اندر کھدائی کر کے اس کو بھی کان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سونا ایک دھات ہے، گولڈ، اس کو بھی سونا کہتے ہیں، اور نیند کو بھی ہم سونا کہتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ جو سننے میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی دو ہوں، تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ذو معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں ذو معنی الفاظ۔ تو کہا تمہاری قیمت نہ، یہاں پر کوئی نہیں مانے گا تمہاری قیمت، لیکن اللہ کے ہاں جو ہے وہ تمہاری قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کیسا کیچ میں نے پکڑا ہے بچوں، دیکھیں میں کرکٹ بھی اچھا کھیلتا ہوں، کیسا ہم نے کیچ پکڑا ہے۔ تو ایک شخص نے آ کر، شکایت کی کلاس کیسا ماحول ہوتا ہے، بچے سامنے ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے ہنسی مزاح میں ہم کلاس لیتے ہیں، خصوصاً اردو کی کلاس ایسی ہوتی ہے جس کے اندر ہم بہت زیادہ لطف محسوس بھی کرتے ہیں، اور بچے بڑے انجوائے کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سائنسز کا بوجھ ان پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور میں تو عموماً کلاس میں جاتا ہوں تو بچوں سے کوشش کرتے ہیں کہ گپ شپ میں ان کو پڑھائیں بڑے اچھے طریقے سے، اور بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کلاس کے اندر۔ لیکن یہ جو ہے آن لائن لیکچرز میں کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر لیکچر دینا، کوئی بھی سامنے نہیں بیٹھا ہوا، تو کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور اس میں ہم ہنسی مزاح نہیں کر سکتے اس طرح۔ لیکن اردو کی کلاس واقعی ہی بہت ہی، اردو ادب کی کلاس جو ہے وہ بہت ہی مزے کی کلاس ہوتی ہے، اور انسان بڑا خوش ہوتا ہے اس کلاس کے اندر، انسان کے ذہن سے جو ہے وہ بوجھ اتر جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا انسان دیکھیں جب بھی غم کے اندر ہو یا مشکل کے اندر، یا اس کا ذہن تھکا ہوا اور گپ شپ لگائے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے بچے آپ ان کلاسز کو، اردو کو، انگلش کو، اسلامیات، ان کلاسز کے اندر آپ اپنے ذہن پر بوجھ نہ ڈالیں، بلکہ آپ انجوائے کریں ان لیسنز کو، اور خوشی سے پڑھیں۔ دیکھیں جب آپ خوشی سے پڑھیں گے تو یاد رکھیے گا کہ خوشی سے پڑھنے میں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، اور آپ کا ذہن بھی جو ہے نا وہ ٹھیک رہے گا، آپ کوئی کسی قسم کی آپ کو ٹینشن محسوس نہیں ہوگی، آپ تنگ نہیں ہو رہے ہوں گے کلاس کے اندر۔ جب آپ تنگ ہو کے بیٹھ کر پڑھیں گے، بیٹھنا تو ہے آپ نے، 8 بجے صبح جائیں گے، 2 بجے تک بیٹھیں گے، بیٹھنا تو آپ نے ہوتا ہے، لیکن بچے جب آپ شوق سے بیٹھ کر پڑھیں گے تو انتہائی یقین کریں آپ کو ایک تو لطف محسوس ہوگا، وقت بھی قیمتی ہوگا، آپ خود بھی خوش رہیں گے، اور اپنے والدین کو بھی خوش رکھیں گے، اساتذہ بھی خوش رہیں گے، اور آپ کی عزت بھی ہوگی۔ عزت اسی شخص کی ہوتی ہے جو اپنا کام ٹھیک طریقے سے اور حلال طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، اور انصاف کر رہا ہوتا ہے، اس شخص کی عزت بھی ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے اس شخص کی عزت بھی ہے۔ جو شخص کام چور ہے، سست ہے، قائل ہے، اس کی عزت نہیں رہتی۔ تو آپ خوشی سے، ٹھیک ہے، خوشی سے لیکچر کو سنیں، خوشی سے کام کریں، آپ دیکھیں آپ پڑھائی میں کبھی تنگ نہیں ہوں گے۔ جب آپ اپنے دل پر بوجھ لیں گے، امتحان آنے والا ہے، کون پڑھے گا کتابیں، تو یاد رکھیے گا بچوں پڑھائی تو آپ کو کرنی پڑے گی، لیکن ایک نیا آپ کے لیے غم بن جائے گا، اور آپ شفقت محمود کے لیے بس دعائیں کر رہے ہوں گے کہ کاش وہ پیپروں کو کینسل کر دے، یہ حال آپ کا ہو جائے گا۔ تو ایک شخص نے یہاں پر ایک اور واقعہ، آخری واقعہ ہے کہ ایک شخص نے آ کر شکایت کی نبی علیہ السلام سے کہ میرے بھائی کی شکم میں گرانی ہے، میرے بھائی کے پیٹ میں، شکم کہتے ہیں پیٹ، اس میں تکلیف ہے۔ نبی علیہ السلام سے آ کر کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ وہ 2 بار آیا کہ شہد پلایا، لیکن شکایت اب بھی باقی ہے۔ دوسری بار آیا، کہا میں نے شہد پلایا تھا لیکن اب بھی اس کے پیٹ میں درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ شہد پلاؤ۔ وہ تیسری بار آیا، پھر کہا شہد پلاؤ۔ چوتھی بار آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خدا سچا ہے کہ شہد میں شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے، لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا کر شہد پلاؤ۔ تو مزاحیہ طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے، شفا ہو جائے گا، لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اس کو دوبارہ شہد پلاؤ۔ وہ گیا، اس نے اس دفعہ شہد پلایا، تو اب کیا ہوا، معدے میں فاسد، ہم جس کو کہتے ہیں انفیکشن، فاسد مادہ کثرت سے موجود تھا، زیادہ تھا، اس وجہ سے وقت لگ گیا اس کے ٹھیک ہونے کا۔ لیکن جب پوری طرح تنقیہ ہو گیا، تنقیہ کہتے ہیں آنتوں کا صاف ہونا، تنقیہ صفائی ہونا،
تو اندر سے جب اس کا پیٹ صاف ہو گیا تو گرانی تکلیف اس کی چلی گئی، تو گرانی چلی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحیہ طور پر مزاح میں یہ فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہے۔ تو دیکھیں اس کے اندر بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم بچوں پر شفقت کریں، ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھیں، لطف طبع سے ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تواضع، عاجزی اور انکساری کو نہ چھوڑیں۔ تو یہ 6 نبی علیہ السلام کی صرف سیرت ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی ساری زندگی تمام مسلمانوں کے لیے وہ بہترین نمونہ ہے۔ آپ جو بھی نبی علیہ السلام کا کوئی بھی آپ خلق دیکھیں اور اس کو اپنائیں، اس کو پڑھیں، اس کو اپنائیں، تو وہ بہترین نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوری کی پوری زندگی اس طرح گزار دی، اور ہر ایک کام نبی علیہ السلام کا وہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں، اور اسی میں دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے بچوں، اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ آخر میں دوبارہ میں آپ کو گھر کا کام بتا دیتا ہوں۔ سوال نمبر 3، سوال نمبر 4، سوال نمبر 5، آپ نے پیراگراف کو غور سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے اندر معروضی سوالات خود ڈھونڈنے ہیں، خود نکالنے ہیں، اور اس طرح پڑھنا ہے کہ تاکہ آپ کو متن کی تشریح اگر آ جائے، کوئی متن پیراگراف آ جائے تو آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کو ختم کریں گے، پھر ہم گرامر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کچھ مرکبات 1-2 دیکھیں گے، آہستہ آہستہ مرکبات کی طرف بھی جائیں گے، اور ہم گرامر کا پہلا جو سوال ہے یہاں پر مسند اور مسند علیہ کا، وہ انشاءاللہ حل کریں گے تاکہ ہمارا کوئی بھی مشقی سوال باقی نہ رہے۔ آپ نے خصوصاً دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میرے لیے بھی آپ نے خصوصاً دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، محنت کرتے رہنا ہے۔ اللہ